تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج 6واں پروگرام ہے، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ پچھلے 5 روز سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے بہترین شخص بنا جا سکتا ہے۔ کل کے پروگرام میں آپ کو ایک وجہ بتائی گئی تھی کہ کیوں مرد اپنی عورت کو رکھ کے، اپنے بیوی کو رکھ کے، اپنے شریک حیات کو رکھ کر دوسری عورتوں کی طرف جا رہا۔ کل اس کی پہلی وجہ بتائی گئی تھی، آج دوسری وجہ بتائی جائے گی۔ دوسری وجہ ہے سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس۔ ایک دانش مند کا قول ہے، بیوقوف عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور اس کی بیوی بن کر رہتی ہے، اور عقل مند عورت کی یہ نشانی ہے، اپنے خاوند کو راجا بناتی ہے اور خود رانی بن کر رہتی ہے۔ ہم اپنے شوہروں کے مقام کو بھول گئے، ہم اپنے ہسبینڈ کے مقام کو بھول گئے۔ ہم اپنی عورتوں کو یہ یاد دلانا چاہیے، ہم اپنی عورتوں کو یہ بولنا چاہیے کہ اسلام نے شوہر کو کیا مقام دیا۔ پہلے کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے شوہر کو سر کا تاج بنا کر رکھتی، اور آج کی عورتیں اپنے شوہر کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتی، اور وہی عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی جس کے گھر میں خود کے باپ کی عزت نہیں ہو۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، عورت اپنا کردار بتاتی ہے آ کر سسرال میں، اپنے شوہر کے پاس آ کے اپنے گھر کا ماحول بتاتی ہے عورت۔ جس گھر میں باپ کی عزت نہیں ہوتی وہ بچی کبھی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اور جو بچی اپنے ماں باپ کی بات سنتی ہے وہ ضرور طلاق کی یا خلا کی ڈگری حاصل کرتی ہی کرتی۔ ہم آج اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے دین کو پس پش ڈال دیے، دین کے تعلیمات کو پس پش ڈال دیے، ہم اپنے شوہر کی عزت آج نہیں کر رہے۔ شوہر کتنی بڑی نعمت ہے، اس عورت سے پوچھے جس کا شوہر دنیا سے گزر چکا ہے، وہ بتائے گی کتنی بڑی نعمت شوہر ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام نے غم منانے کے 3 دن مقرر کی، 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے۔ چاہے تمہارے باپ مر جاؤ، چاہے تمہارے والدہ مر جاؤ، چاہے تمہارا بھائی، تمہاری اولاد مر جاؤ، 3 دن سے زیادہ تم غم نہیں منا سکتے۔ کیوں غم مناتے ہیں؟ اللہ نے نعمت دی تھی، لے لی واپس۔ وہ ماں باپ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، وہ ماں باپ کے بارے میں بھی حکم دیا گیا ہے 3 دن سے زیادہ تم غم نہیں مناؤ۔ 3 دن کے بعد اپنی زندگی شروع کر دو،
3 دن کے بعد غم منانا شریعت نے اجازت نہیں دیا، مگر وہ عورت کو دیکھے جس کا شوہر انتقال کر جائے، اسے کہا گیا 4 ماہ 10 دن اب تم غم مناؤ گے، تم سوگ مناؤ گے، کیوں؟ اب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہیں سے کتنی بڑی اللہ نعمت چھین لیا، کتنی بڑی نعمت سے تم محروم ہو گئے۔ عورت کی خودداری ختم ہو جاتی ہے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد۔ جس عورت میں عزت نفس ہے وہ عورت سے پوچھے، ہر چیز کے لیے وہ محروم ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچوں کو نہیں کہتی ہے، کیوں؟ جو چیز تھی وہی چلے گئی، اب اولاد سے کیا کہوں؟ شرم آتی ہے عورت کو اپنے بیٹوں سے ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ اور کئی ایسے بد نصیب عورتیں بھی ہیں جو اپنے بچے جوان ہوتے ہیں تو اپنے شوہر کی عزت کرنا چھوڑ دیتے اور اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ جب شوہر دنیا سے گزر جاتا ہے، بچے عورت کی عزت، ماں کی عزت کرنا ختم کر دیتے۔ تو شوہر کو عزت دے جو اسلام نے عزت دی۔ کیوں جاتا ہے شوہر صبح اٹھ کر کمانے کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے جاتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے جانا ہے تو 1 گھنٹے میں کما کر کھا لیتا ہے وہ 3 گھنٹے کا۔ کیوں جاتا ہے؟ اپنے بیوی کے لیے جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جاتا ہے۔ اور جو جا کے کماتا ہے اور آپ اس کی عزت نہیں کرے، کیا گزرے گا اس کے دل میں؟ یہاں سے اس کا دماغ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، یہاں سے دوسری عورتوں کی طرف اس کا میان ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے شوہروں کی عزت کریں۔ اگر شوہر کی عزت نہیں کرو گے، یہ جہاں میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا، جس نے اپنے شوہر کو خوش کر لیا، جیسے ہی وہ عورت مرے گی جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، جس نے اپنے شوہر کا دل دکھایا، جیسے ہی مرے گی جہنم میں داخل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے آ کر کیا کہا؟ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ پائی۔ تو عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ رب کی نافرمان تھی؟ حضور نے کہا کہ نہیں، رب کی نافرمان نہیں تھی، شوہر کی نافرمان۔ اور آج کی عورتیں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتے۔ شوہر کہتا ہے بازار کو نہ جائیں، شوہر کہتا ہے اپنے والدین کے گھر کو نہ جائیں، شوہر کہتا ہے اپنے سہیلیوں کے گھر کو نہ جائیں، عورت نکلتی ہے چلے جاتی ہے۔ سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی شوہر کے انکار کرنے کے بعد عورت گھر کے باہر قدم رکھتی ہے، تمام اللہ کی مخلوق عورت پر لعنت کرتی ہے۔ اگر وہ آنے سے پہلے انتقال کر جائیں، جہنم رسید ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی عورت نے، صحابیہ نے حضور کے پاس بول بھیجایا کہ میرا شوہر سفر کے لیے گیا، میرا شوہر سفر کے لیے گیا ہے، یہ کہہ کر گیا ہے کہ تم اپنے والدین سے نہیں ملو۔ اب میرے والدین کی مزاج خراب ہو گئی، کیا میں جا سکتی ہوں؟ آپ اجازت دیتے ہو؟ حضور نے کہا، شوہر نے نہیں کہا اپنے گھر میں ہی صبر کرو۔ پھر ان کے والدین کی اور مزاج خراب ہو گئی، پھر بول بھی جائے تو حضور نے کہا نہیں، صبر کرو، حتیٰ کہ ان کے والد کا یا ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے کہا نہیں، صبر کرو، جانے کی ضرورت نہیں۔ دفنا دیا گیا، گئے نہیں۔ جب پلٹ کر آئے تو شوہر کو معلوم ہوا تو شوہر بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورت سنو، تمہارے صبر نے یہ نتیجہ ہوا ہے کہ اللہ نے تمہاری بھی مغفرت فرما دی، تمہارے شوہر کی بھی مغفرت فرما دی۔ اور آج ہم بلا وجہ گھر سے نکلتے ہیں۔ عورت کی عزت مرد کی عزت ہوتی ہے۔ اگر آپ ذلیل ہو جائیں گے تو مرد معاشرے میں ذلیل ہو جائے گا۔ آپ کی ایسی حرکتیں ہوں گی بازار میں کہ لوگ دیکھ کر تانے کہیں کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، تو شوہر پر کیا گزرے گا۔ اور آج ہمارا ماحول ہم بہتر جانتے ہیں، بلا وجہ ہم گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمیں اپنا آئیڈیل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنانا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کو یہ فکر ہوا کرتی تھی، میں اگر انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ کیسے لکھ جایا ہوگا،
کہیں میرے جنازے کو لوگوں کے سامنے پیش تو نہیں کر دیا جائے۔ آج جو ہمارے پاس ڈولے ہیں جنازے کے، یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش سے بنا گیا تھا۔ جو اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے یہ آپ کے پردے کا اثر ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، عورت شوہر کی عزت کرے، شوہر عورت کی عزت کرے گا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کو اللہ نے یہ مقام دیا آپ کے پردے کی وجہ سے، اللہ نے یہ مقام دیا آپ کو حضور کی صاحبزادی کی وجہ سے۔ کل اہل محشر میں جب آپ تشریف لے کر آئیں گے، اللہ کے فرشتے ندا دیں گے کہ اے اہل محشر اپنی نظریں نیچے کرو، خاتون جنت تشریف لا رہے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ تشریف لائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور آج ہمارا رویہ دیکھ لیں، اگر اپنے گھر کو بچانا ہے شوہر کی عزت کریں۔ شوہر کی عزت در حقیقت آپ ہی کی عزت، آپ نہیں جانتے شوہر کی عزت میں کئی راز اللہ نے رکھے۔ ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ نے شوہر کی عزت کرنے سے عورت کو دلی سکون عطا فرمایا۔ وہ عورت سے پوچھے جو شوہر کی عزت کرتی ہے، شوہر کے پیٹھ پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذہنی سکون بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دلی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔